پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں نا، اگر کوئی کہے کہ جی آپ پیزا کھاتے ہیں، آپ آئس کریم کھاتے ہیں، آپ نئے نئے کھانے کھا رہے ہیں، کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، دین کے اندر نیا کام کوئی ایجاد کیا ہے؟ تو یہ فقیر آپ کو بتا دیتا ہے کہ بہت سی ایجادات ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے آپ دیکھیں، سب سے پہلے جمع قرآن اللہ کے نبی نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، آپ نے جمع قرآن کا اہتمام فرمایا۔ پھر دور فاروقی کے اندر تراویح کی جماعت کا اہتمام، دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں پہلی جمعے کی پہلی اذان۔ یاد رکھیں مذہب اسلام میں اگر دیکھا جائے، سرکار کے دور میں صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں صرف جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، جو اذان ثانی کہلاتی ہے، جو خطبے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے۔ یہ پہلی اذان کی ایجاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ جب مدینے میں وسعت پیدا ہوئی، لوگ مدینے سے باہر تک پہنچ گئے، بازار قائم ہو گئے، تو جب دوسری اذان دی جاتی تھی تو بڑا کلوز ٹائم ہو جاتا تھا، لوگ بھاگ کے آتے تھے، پھر کسی کی جماعت نکلتی، غسل کا موقع نہ ملتا، جمعے کا اہتمام صحیح طریقے سے جیسا اس کی تعظیم کے وہ لائق ہے ویسا نہ ہو پاتا، تو پھر یہ مطلب آپ نے پہلی اذان کو ایجاد فرمایا۔ اس کے بعد ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، قرآن پاک پر اعراب، سپاروں میں اس کی تقسیم، مسجد پر گنبد اور مینار، مدارس کا قیام، پھر بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس طرح حدیثوں کو جمع کرنا، ان کے عنوانات قائم کرنا، راویوں پر بحث کرنا، اسماء الرجال کے علم وضع کرنا، پھر ہمارے مدارس میں سلیبس کا قیام، مخصوص سلیبس، اس تاریخ کو کلاسیں شروع ہوں گی، اس تاریخ کو ختم ہوں گی، اس تاریخ کو دستار بندی ہوگی، پھر ہمارے جلسے جلوس، یہ سب کے سب نئی چیزیں ہیں، اور سب اس میں پوری امت انوالو ہے۔ جو شخص یہ نعرہ لگائے کہ جی فلاں چیز بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، حالانکہ اس پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد عمل پیرا ہو رہی ہے، علماء کرام، مفتیان کرام نے اجازت دی ہے، وہ بالکل غلط کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ایک چیز کو بدعت کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو پیدا کیا ہوا ہے، کوئی مر نہیں گئے سب لوگ، اس کو پھر یاد دلایا جائے گا کہ خود آپ 50 بدعتیں ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ اب جیسے عرب لوگ رومال ڈال لیتے ہیں، لال رنگ کا رومال، اور اوپر پھر وہ ایک کالی سی پٹی بھی ڈالی ہوتی ہے، رسی سی اوپر ڈال لیتے ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ لباس کی بدعت ہے، یہ نئی چیز ایجاد ہوئی، نبی کریم نے تو ایسا نہیں کبھی پہنا، اور اس طرح رومال ڈال ڈال کے بیانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال بدعت کا ہم نے آپ کو مفہوم بتایا۔ اب جو بھی عمل آپ کے سامنے آئے آپ اسی ترازو پہ پرکھیے، اور آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی بدعت قبیحہ ہے، کون سی حسنہ ہے، اور کون سی مباحہ ہے، اور ان میں اگر ڈاؤٹ پیدا ہو تو پھر علماء موجود ہیں، ہم ان سے معلوم کر لیں۔ آپ بالکل جیسے اب مثال کے طور پہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، یا ڈاؤٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ جی یہ نئی چیز ایجاد ہوئی ہے، تو یہ اس قسم کی جو علماء کی سرپرستی میں جب کوئی کام ہو رہا ہو تو پھر یاد رکھیے کہ علماء خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خوف خدا سے خالی ہوتے ہیں، وہ اسی چیز کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ ہاں اب اگر لوگ ان میں خرافات پیدا کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء ہر خرافات کو جائز قرار دے دیں، بعض اوقات فی نفسی عمل صحیح ہوتا ہے، اس کے ساتھ چیزیں غلط شامل کر لی جاتی ہیں، تو ہمیں غلط چیزوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ ٹوٹل عمل کو ہی غلط قرار دے، یہ غلط ہے۔